है रंग जुदा माना है रूप अलग माना नहीं छाँव अलग नहीं धूप चला हर रंग को हर रूप को हर ख्वाब को मंजिल को हर दिल पे अपना है कोई यूं तोड़ में हर दिल को कि हम एक है 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 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. It's 6 p.m. Houston time. Saturday evening, July the 7th, 2019. Thank you so much for joining. This is Nadeem Naik Straight Talk. And as always, promise right on time, bringing you the best, bringing you the latest, and making you think. This is a thinking person program. Thank you so much for joining. Wherever your loved ones are, let them know Straight Talk is on the air, live and well. Many things on my mind, as always, and I'm going to share that all with you. But first, let me begin with this here. There is a like button and a subscribe button right here on this program here. Please share it with others and also do that chime as well so that you come to know whenever I come here on YouTube Live. That will help to spread the word far and wide. To begin with, right on top of the hour here, this is America celebrating 243rd birthday. Happy birthday, America. And that reminds me, August 14, 1947, Pakistan came into existence, the country where all the Muslim world, slowly but surely, and one day will be fully recognized as the torchbearer of the best performing country in every aspect of life. That's my dream, and it is going to come true. We all are in this here to make Pakistan better. We have a best example. We live here in good old USA, shining example for any country to become and the greatest and give their best to make their country prosper. And that's our dream. My birth country, Pakistan. My home country, USA, for the past 42 years. My brothers and sisters, my countrymen, on, as I was saying, August 14, 1947. So August 14 is coming up, it's just around the corner. Time flies very fast. And people who are here in Houston and who are outside the Houston, Texas, welcome, because here is a celebration we are going to make. I'm in a process of making one of the big, humongous kites. Yes, with the Pakistan flag. That's my first project. Pakistan flag kite. It's not like we are used to back home. वो कागज की बनी हुई तिनको कितनी बड़ी भी हो कागज की बनी हुई and bamboo sticks and whatever. और फिर उसको डोर से उड़ाते हैं. Well, this one is going to be different. The reason, first, it is made of plastic material. So, when you take that material and you put those heavy rods in there so that it can sustain the winds, let's say up to 25 miles an hour, it is going to be big, a heavy kite. One. The beauty is it's the Pakistan kite. And in order to fly it, the string is heavy duty as well. It can hold a weight of about up to this particular one I'm getting is 200 pounds. A weight it can hold, and it will have a big wheel to operate it from. So it is going to be totally different. But here is where I'm bringing this subject up. आप सब लोगों को आपको इनवाइट कर रहा हूं कि जब अगस्त 14 आए तो उस शाम को अगस्त 14 को तो यहाँ वो हो जाएगी it's a Wednesday, so we will do it on a Saturday, a Friday, most likely Friday we will do it. We are going to make that announcement on the radio tonight on Radio Pardes. So इसमें we are welcoming everybody. So my invitation I extend to everyone. जहाँ कहीं से भी आप लोग आ सकते हो, आके celebrate करें.
If you have your kites, bring them along too. But yeah, Pakistan flag kite, I let anybody who will be there, I let them also enjoy this beautiful kite. It's going to be, as I said, by 2 arms length, huge, and I will show it once it is ready. I am in the process of making and building one, along with, my friend who is an expert on that. Together, it's being made. और फिर उस दिन जो party है, it is here. We are going to do it. We are going to announce. It's right here. People who are familiar with Houston, it's going to be in southwest of Houston. On There is a big, huge park, and it has a nice hilltop on it. So it's good to fly kites from it, and a beautiful lake all around it. And It's on Highway 6 South and West Park Tollway here in Houston, Texas. तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं, और इसमें besides this Pakistan kite, there is we are going to have, hopefully we will still have the mangoes around, and we'll bring a huge tub and we'll soak some the mangoes in there, and come join us. That's a party, and bring along if you want to share. Call it one dish should you like, you bring it, but mangoes, I'll serve, and that's with along with this beautiful Pakistan flight kite. I'm already excited about sharing this particular kite, Pakistan flag kite. So very welcome. Up Dallas, Houston, San Antonio, Austin, Baytown, Galveston, wherever you can come from, east, west, north, south. And maybe you're going to fly in and say, oh, we're going to fly the biggest kite of, Pakistan flag kite. I'm very excited, and I know you will be too. So it will be fun gathering. So come along. That's on August 14 is Wednesday, as said, so we'll most likely we do it on a Friday after Juma prayers here in Houston, Texas. आज के subjects, what's on my mind? Well, as always, on top of the program, I bring home the attention of the Indian occupied Kashmir. So that is a subject, as always, on my mind. बाकी आपके साथ pizza on wheel. Okay, let me share that before I go on with the full program. What else is there? Imran Khan, the biggest bombshell here is not Justice Irshad Malik. What's going on that as well? My role as zero tolerance before even Imran Khan began his career in politics. I started my very first thing, so I will share some light on that too. तो पहले मैं इसकी बात कर लूँ, a pizza on wheel. हमारे यहाँ पे एक दोस्त है ह्यूस्टन टेक्सास में, एंड his daughter had leukemia and was admitted in Texas Children's Hospital, and over there they took a very good care of her. So while he was spending a lot of his time over there at the hospital along with his family members, he found out that lunch or dinner for that matter on weekends is kind of difficult. And he also observed that during weekdays also, what people do is they bring food, and there is a little, call it a kitchen area with some sitting arrangement. So people bring food in there, leave it on there. So families can, who cannot go out, if there is only one person, they cannot go out eat and whatever. So the people bring out food, it's free food, and people help themselves. They take it to their room or they sit and eat over there, whatever. So when finally his daughter got well and left the hospital, that left an impression on him. He said, listen, he shared it with me. He said, when I was over there and I saw people bringing food on the weekend, I have to do my bit now. So what he did, he said, well, let's do this here, that once every fortnight, 15 days, we will take pizzas over there and put them out there for the people, especially on the weekend. And we are doing it now on Saturdays. The reason being because Saturday is most of the restaurant in downtown area are pretty much are closed, and people have difficult time to go and look for them. And pizza was something which is, and on top of there's a cheese pizza, pretty halal, and although they are not Muslims over there, it's Muslims are just maybe 1 or
two in there in the hospital. And this particular Texas Children's Hospital, we are doing it on the ninth floor. So what we do is that I order 10 cheese pizzas, assorted flavors. They're paid by my friend, and I throw in some water bottles and bananas in there. And we drive to downtown Houston, where this Texas Children's Hospital is, and leave the food over there for the people to help themselves, and sort of give them a comfort that somebody is looking after them. It's just on voluntary basis. Nobody asks you to do that. But what really impressed me was that my friend whose daughter was went through this illness, this sickness, and he wanted to pay it back to the society. So that was very noble gesture. Now that kicked me into a process here. Now here's what I'm thinking: our own Pakistani population here in Houston, Texas, is aging, and some of them, believe it or not, they live alone for whatever reasons. I will not go into that. And somebody have to look after them. So one of the things came in my mind is that we are going to um, make pizza on wheels. That I will take up this project on my own, and find people and deliver pizza to their house to do that. Along with that, then I will be adding more services for them. But right now, that is the first thing on my mind, to feed them. The other word that my thinking is that in order to start off, because delivering pizza one by one, people living in different places, that may be um, um, little overbearing. So it may be that I can contact restaurants all around Houston, east, west, north, south, and tell them, hey, listen, let's say I can begin with feeding 10 people, and say that people can come and make announcement on the radio, and people can come who are, you know, they are old, and they can't do much. This will be something that they can come and pick up the food. Someone can help them, and they can take a dish home with them. So this is my thinking. On the other note, which my friend has made that gesture of, we're going to this Texas Children's Hospital here in Houston, is to encourage other people to do the same. Of course, there are many floors on this here, but Saturday, Sunday would be a good idea to start. And we can do this here in order to get people motivated and started. Then let's just people volunteer. And they say, next up, we want to volunteer. Well, they don't have to pay it. We will pay for the pizza. All they have to do is to pick up the pizza and take it to Texas Children's Hospital. We'll take care of it. That we have already have the permission on this particular ninth floor that we can bring the food in there. Most of the people, they know us by now, and we can, instead of fortnightly, we can make it once every week on Saturday to begin with. So any volunteers who want to volunteer to pick up the pizza, they don't have to pay for it. We'll take care of that, and they deliver it to the Texas Children's Hospital to begin. There are all other hospitals too. We'll find slowly but surely what to do to go in that direction. But for now, this is what we are doing. All right, now Prime Minister, Prime Minister Modi, booster of Indian occupied Kashmir. That's a subject I have I on it's just imprinted on me that we need to get that region free of this animosity, and the only way is to come forward in a peaceful fashion and have a peaceful resolution. As usual, this past Friday, it was my turn to go to the Indian consulate here in Houston. And surely enough, I showed up along with my another friend. Now he's becoming a regular scene. I hope he does that every week with me. But for the past 2 weeks, he has been with me now. The So we go in front of the Indian consulate. We stand there with these placards, which says, right, which is one behind me. This is one of them. I will keep calm when my Kashmir is free. The whole idea is
that is too long and too nasty a struggle for and a lot of heartaches and killings of the Indian occupied Kashmiris. This has to stop. This has to come to an end here because Prime Minister Modi, who is the official butcher in chief, have to now look at it kindly. He has to show his a better side if he has. He hasn't shown it now. Now he has been re-elected, and I hope and pray that God can show him the way. It's a very strange. India is a very strange country. They revere the animal over human beings. I I cannot understand as much as I respect their religion. I don't understand this here. That Indian occupied Kashmiris are lower in grade, and would you consider them that they are no good human beings and animals are better than that? That's a very, very sad and a very convoluted thinking. I don't know how to understand this, and I can't, and I can never will be able to understand this here. But when it comes to Indian occupied Kashmir, the only interest of India is the land thing. I don't know what's the big deal of land. Land has never been anyone's property for that matter. Even if you look in any country, people buy their property, but the whole country does not own the land. It is a people which protects, and they say, okay, I will protect my property, and collectively they protect the property of the total country. But in case of Indian occupied Kashmir, which is a disputed territory, everybody knows that. India has never held a UN resolution which asks for plebiscite. So, what is the solution? They have not done it in 72 years. Would they do it in foreseeable future? Never say never, but I highly doubt it. In fact, Prime Minister Modi, who is, I wish if he was a Holocaust survivor, he would understand that he has become Holocaust specialist and running the longest prisoner camp administrator. What sort of thinking is this of Indian Prime Minister? And my Indian friends, I think you need to stop being the hypocrites. Honestly speaking, I mean, ask yourself: your forefathers struggled to free themselves from the British occupation, right? So, how do you see the Indian occupied Kashmiris any different from their struggle of independence? Someone will have to make me understand. And if you like, you can join me here. You can call me. Let me put my number out. My number is always in people's hand. It's 832-876-2392. And that's a number to call if you want to join in anytime. Let me see, did it go out? No, let me bring it right here and do it again. So it's 832-876-2392. It's a number. Call on this number and make me understand as an Indian that the Indian occupied Kashmir is not a struggle of being independent of the Indian government. And for this, so that we can have a face saving for both the countries, Pakistan and India, as a citizen of Pakistan holding a dual citizenship, I ask, I will ask the Pakistan government when India makes a decision here, or we have to force them into such a decision that Pakistan gives up the Azad Kashmir just for the peace. Look at the sometimes nations have to pay a price. Pakistan can, for the sake of peace, and I know that Pakistan is a very peaceful country. We just showed a gesture when the Indian pilots came in on the instruction of Modi, came in to attack Pakistan. We downed their plane. We captured the Indian pilot, and a day later we send it back to India. We can say you can have it. We don't want it because we could have used him as a pawn. It was so simple. I mean, it's war. India has always
Now it's a declared war on Pakistan. So he's a prisoner of war. We could have kept him, but we did. So we know that Pakistanis are peaceful people. And Prime Minister Modi is an international terrorist. He has threatened Pakistan to be attacked any time by his armed forces. So uh, so Pakistan would be willing to, for the sake of peace, give up the Azad Kashmir. Indian occupied Kashmir is given up by the Indian government, and together they become form a union. And I, for now, for the sake of making this point here, call it a united Kashmir. It is up to Kashmiris, however they want to name it. It's not my issue. My issue is peace. My issue is to bring the parties together and have a resolution now. 72 years have passed. Our elders have failed. And our future generations will be looking at us. They're saying, what did you do? At least I'm doing my bit. When I show up in front of the Indian consulate, what am I doing? I'm awakening their soul. This gesture is of peace. I don't go there and shout and scream on anybody. I will never have a dialogue as such as this. If people who want to have a dialogue, we have a radio show, we have this live program here. We can talk on this here. We can meet and talk also. I have no problem there. But most importantly, the point I'm making is the Indian government have to do the right thing. Their conscience. I'm trying to prick the conscience of the Indian government that they realize that this thing cannot go on. We have to. We have to have a peaceful region. And look at what it will bring. War always brings destruction. Peace always brings prosperity. It would be a beautiful moments when this will come about. Both nations will be at ease. Both armies will stand down. It would be We would be creating an area safe of all the things which we can which otherwise would be the is very horrific scenarios. Both countries are very well equipped with the most destructive weapon man has ever known. And when I offer this peaceful gesture, it is not a sign of weakness. Trust me, I play the role of a shadow prime minister of Pakistan. Watch it. If I was a prime minister of Pakistan, I know how to take care of business. I will not pussyfoot around. That's for sure. We, we are peaceful people. We want peace. We want to create a, a land of opportunity on Indian side and Pakistan side. We want to show the world that we can resolve our differences. Now we are mature people. Time gone by, I can forget about it. Lot of heartaches, lot of blood which has been bled. But I can, for the sake of peace, I can forego it. I can move forward with this thing here. Who else? Nobody else is doing it. I am making this effort. I'm making this gesture here so that we can all together and we can show the rest of the world. And as I said, peace will bring prosperity. And if this inhuman treatment is continuing of the Indian occupied Kashmiris, don't tell me later if it won't blow up in Indians' face. We have to understand that we have to make things normal in that region. We have to make both the countries forget the love if they don't want to love one another as much as they would like to see, that we can all come together, pray together, and stay together. They can pray their ways and we can pray our ways. And it will be just fine. We will have our borders, but they will be seamless borders. Let there be peace ringing in that part of the world. Let there be prosperity in that part of the world. Why our people have to suffer? Why our people have to live in fear of war? Why our people have to live in fear of being killed? Why our people have to fear that tomorrow we don't know what will happen? And it does not take long for someone to get and become irrational in a sense. If it's not peaceful way, the other is really bad scenario.
Why do we have to live in such fear? Are we not grown ups? Are we not competent enough to show the world that we can manage our own things? And then we can just bury this hatchet once for all by making the region peaceful. And the only way to come about is to make a united Kashmir. If someone has a better solution, I'm willing to listen. And then implement it. If someone says, if the Indian government comes and says, Mr. Naik, what will it take to have peace? Well, the problem is on the Indian side, not on the Pakistani side. If India makes this bold gesture of saying, okay, Indian occupied Kashmir is free today. And if Indian wants to demand, and I will side with them on this here because this is what I'm pushing, to make Azad Kashmir and Indian occupied Kashmir as one nation. What's wrong with that concept? I have yet to come across people who would say it's a bad idea. I have not heard it. And I hope I will never have to hear uh, anything any different. So I asked Prime Minister Modi, do you have a moral compass? Mr. Modi, do you have a moral compass? And if you do, don't waste another second of your life. There are hundreds and thousands in the Indian occupied Kashmir who will take a sigh of relief. They'll feel first time. I don't know even if they think what normal life is. And by all accounts, which I understand, as Prime Minister Modi has in mind, is to even take away the right of the Kashmiris, which is that nobody else can buy the land in there if they are not born and raised there. So, what kind of administration of Prime Minister Modi is? It is going to be very dangerous. And trust me on this here, my friends, it's not a pretty picture. One way is peace, and the other way is destruction. Wars. Not wars. Let me take the S out of it. It can be a very huge war. And it is not we are talking about one, 200,000, 100,000. Millions will be wiped out. It is a likely scenario which we need to stop. Prime Minister Modi, you need to talk to me and trust me. Whatever it will take will force Pakistan to have a union of two Kashmiris. The Indian occupied Kashmir and the Azad Kashmir has become one nation. That is the only safest way to do it. The prayers of all the people in that region, I tell you, even the Indians for that matter, would appreciate that. That there is no more the threat of what's going to happen next. The future technologies which are developing to eliminate the rivals is not a pretty picture. The robotic warfare with lethal weapons anywhere can happen. And that picture is not pretty. And what I'm trying to do is talk about peace and bring peace there. Why should people live in fear? Why should people live that perhaps there may be no tomorrow?
And for Kashmiris, the Indian occupied Kashmiris, that's a reality. They are the one who are suffering the most. 72 years. It is it has been disastrous for that area. I don't think the people of Indian occupied Kashmir are normal anymore. They may not understand if it is someone, but it's the longest running prisoner camp by the Indian government. They may not understand for quite some time that is there another way to live also. It is someone who has spent almost a lifetime in jail and then got free and comes out in this world. It's not the place where he left when he went inside. That is exactly happening to the Indian occupied Kashmiris. So, Prime Minister Modi, may Allah show you the way. I can only pray and hope. I will like to speak at the United Nations Forum on behalf of the Indian occupied Kashmiris. And I'll try to see if I can make that opportunity. I will also like to speak in the Geneva Convention about these peacemaking efforts. I hope to see that day. How it would come about, I do not know. But I would present it in a different way. So, Prime Minister Modi, take care of this for now. Now, not later, not tomorrow. Every life of Indian occupied Kashmiris, it matters. This is the only way towards peace, is to make peace. You sent your airplanes. How many wars we have fought? And all trading bombs with each other. Who is being helped at that? That money spent on this war, these war machines, can go towards prosperity of the people. Understand it that way, and things will become much better. It will be a different world. It will be a beautiful world. It will be a world of where people can enjoy life. We sitting here in this comfort here and enjoy the beauty of the Lord's creation. Let those people have the same pleasure. I hate to see you that you breathe your last as the butcher of Indian occupied Kashmir, Prime Minister Modi. I pray for your life. I wish you well. But make peace before your time expires. And think of those people. And if you have become the leader of the nation, it's your duty to see people in where you have held them as prisoners, they get a relief. I hope you understand this. I'll continue to make my peace efforts. Next Friday after Jummah prayers, I'll be in front of the Pakistan consulate. And if I ever become the committee chairperson by Pakistan on the issue of Kashmir, watch me go. I'll take only 30 days, I have promised. 30 days. I'll show results or I will leave that position. And that's my commitment and promise to all of you. All right. Let's move on to what's happening in Pakistan. Well, it's a serious but a lighter note. You know, it's a monsoon season time coming up, and I'm forewarning Imran Khan on this here. Prime Minister Imran Khan, watch out. You need to be well prepared in advance that monsoon rains do not play a havoc in people's life. There are already too much economic pressure on Pakistan. So आप इसका ज़रा ख्याल करो कि इसमें एक और मुसीबत ना इकट्ठी हो जाए कि इससे बहुत परेशानियां लायक हो सकती हैं. All right. Well, let's see. Let me have this here. आपको सुनाता हूँ साहब.
مجھ سے آن اے لائٹر نوٹ کسی نے پوچھا کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے بارے میں نے کہا الحمدللہ. میں تو بڑے غور سے دیکھا میرے دوست نے. میں نے کہا اٹس اوور, لیٹس موو آن. رائٹ صاحب جی, یہ دیکھیں کہ عمران خان نے بجٹ پیس ہونے کے بعد جو سپیچ کی ہے, جی صاحب, جو سپیچ کی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز غلط بیانی ہے عمران خان صاحب کی, اور دوسری کا آپ کو وہی ابھی آپ کو سناتا ہوں, رانا ثناء اللہ اینڈ مور. پہلے یہ سنیں کہ اس میں دو کیا ہیں. پہلی بات اس نے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنی بجٹ کے بعد کی سپیچ میں کہ اکانومی کنٹری اسٹیبلائز ہو گیا. واٹ؟ I wonder sometimes Imran Khan lives in a cloud or what? یہ کیسے وہ ابھی تو بجٹ اور اس کی جو ریپرکشنز ہیں اور لوگوں کی پرائسز, وہ جو اس کی سفرنگ ہو رہی ہے اور ہڑتالیں وہاں پہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہو گیا, اور یہ کہہ رہے کہ اسٹیبلائز ہو گئے. It's beyond me, Imran Khan صاحب. I don't know. I think your shadow prime minister, it's time for you to move aside and your shadow prime minister takes over. یہ کیا باتیں کرتے ہو عمران خان, کیا بیٹھے کہاں بیٹھے ہوئے. اور دوسری بات جو اس نے کہا کہ میں ایسی تیسی پھیرنے والا ہوں, کن کی؟ پاکستان کی جو سو کالڈ اپوزیشن ہے. لے جیے یہ سنیے عمران خان کی سپیچ. تو میرے اوپر پریشر تھا ملک کو سٹیبل کرنے کا. اب اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اب سٹیبل ہو گیا. اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے. میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں. میری جان بھی چلی جائے نا, میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے سن لیا نا عمران خان صاحب کو, سٹیبل ہو گیا کنٹری. I think it's the joke of the year. This prime minister is in a make-believe world. Imran Khan sahab, you have become a basket case of a first-class order in Pakistan's history. اس سے بڑا جوکر ان چیف I have not seen it. یہ تو living in a fool's paradise. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ اب میں آ رہا ہوں لوگوں کے پیچھے, یہ چور ڈاکو, کیا مدینہ ریاست میں لوگ چور ڈاکو کہتے تھے؟ کیا ان کی گفتگو کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ دوسروں کو چور ڈاکو کہیں؟ ابھی تک ایک شخص کو, پرائم منسٹر نواز شریف, اس میں بھی ایک وہ کھل گیا ایک نیا بخیڑا, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا, میرے شوز گواہ ہیں, آپ یہ یوٹیوب کے میرے پہلے کوئی بھی شوز دیکھ لیں, میں نے اس میں بات کہی تھی. میں نے کہا یہ جس کیس پہ انہوں نے نواز شریف کو اندر کیا ہے, اس کے کوئی ساؤنڈ بیسس نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ رہا, وہ تو ہو چکا ہے, اینڈ اس میں اور مداخلت کر سکتا ہے. مگر بات آ جاتی ہے کہ ورلڈ اوور کسی ججمنٹ کو اس کو اینالائز کیا جاتا ہے. فرام دیٹ ایسپیکٹ میری سمجھ میں جو بات آئی تھی کیس پڑھنے کے بعد, فیصلہ پڑھنے کے بعد, اس کا کوئی میرٹ نہیں تھا اس کو اندر کرنے کا. یہ جو ایسٹس بیہانڈ مینز ہے, یہ ایک بار بار انگلینڈ کو بھی کئی جگہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں ہے ایسا بیہانڈ مین, مگر اس میں ٹیکنیکلٹی کو ایک کو دیکھنا پڑے گا, اور اس سے پھر بے نامی پراپرٹی کی بات ہے, وہ بھی ذرا میں ٹھہر کے کرتا ہوں. پہلے میں عمران خان کی اس بات پہ کر لوں جو اس نے ابھی جو آپ نے اسپیچ سنی اس کی. اس میں جو فنڈامنٹل فلاز ہیں, بسائڈس دی اکانومی کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا ہے. دوسرا یہ کہ وہ چور ڈاکو کہتا ہے. ناؤ یہ جو چور ڈاکو کا ہے, یہ مدینہ ریاست کا کانسیپٹ نہیں, اور مدینہ ریاست کے بارے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ عمران خان کو سو کیا جانا چاہیے. یہ ہمارے اسلام کا مذاق اڑاتا ہے یہ شخص جب یہ شخص ایسی بات کرتا ہے. اٹ از ناٹ پراپر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات ہمیں سب بتانی پڑے گی, اور آئی چیلنج عمران خان آن دس ایئر,
کہ مدینہ ریاست کے بارے میں کہنا کہ مدینہ ریاست پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر دے وہ کون سی مدینہ ریاست کے بارے میں کہہ رہا ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو کاپی کرنا ہے وہ کون سے والی مدینہ ریاست ہے. بیکاز آئی پرسنلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. لوگوں نے یہ کوشچن نہیں کیا ابھی تک عمران خان کو. جو کوشچن کرنے والا ہے عمران خان کو کہ مدینہ ریاست کی جب تم بات کرتے ہو تو وہ مدینہ ریاست کا کون سی ہے. اب دیکھو نا، مدینہ ریاست میں تو مدینہ ایک جگہ تھی، ہمارے رسول اللہ پیارے رسول اللہ وہاں پہ تھے. تو مطلب ان کے دور کی بات ہو رہی ہے، ان کے بعد کے دور کی بات ہو رہی ہے، کس دور کی بات ہو رہی ہے، اس کی کون سی ایک چیز ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ چیز ہم گئے. دیکھیں، ہاں اگر عمران خان یہ کہنا چاہ رہا ہو، جو مجھے نہیں پتا، کہ جو اصول ہیں، اچھے اصول ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں، اور اسلام قرآن یہ بات سکھاتا ہے ہمیں حضور کے نقشہ قدم پہ چلنے کی، یہ والی جو بات ہے اس میں یہ والا اس دور کی یہ والی بات تو مجھے سمجھ آ سکتی ہے. وہ خالی مدینہ ریاست کہنا مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آتی. سو مدینہ ریاست کو آؤٹ کر دینا، یہ مدینہ ریاست کے متعلق میرے نزدیک بھی یہ بلاسفیمیس ہے. اب باقی لوگ، آپ دوست کیسے سمجھتے ہیں، I leave it to you. I don't think it is proper, but he should say, and if he wants to say کہ وہ اسلامک فارم آف گورنمنٹ کی، اسلام کے جو یہ اصول ہیں جو ویسٹ کاپی کرتا ہے، خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے کاپی کیے ہوئے یا ویسٹ نے کاپی کیے ہوئے، کہ یہاں پہ زیادہ اس کے لگتے ہیں اپیرنٹلی وہی جو پرنسپلز اسلام کے ہیں وہ زیادہ یہاں پہ نظر آتے ہیں. تو یہ بات مجھے اسلامک کانسیپٹ کی بات کرے تو ٹھیک ہے، مدینہ ریاست کو سنگل آؤٹ کرنا میرے نزدیک زیادتی ہے. Alright, said that, آگے چلتا ہوں آپ کے ساتھ. پھر یہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. یہ تو چیف ایگزیکٹو کی نہ اتھارٹی ہے، نہ یہ چیف ایگزیکٹو کی سی او کی پاکستان کے کہ وہ کسی کو جا کے وہ ہتھکڑی بھی لگا سکتے. یہ تو اجازت میں نے تو نہیں، میری سمجھ میں ہے، اگر کسی کو پتا تو مجھے ہمیں سکھلائے کہ یہ کون سی ایڈمنسٹریشن کی کون سا لا ہے جس کے تحت عمران خان کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. I mean, this is like getting personal، اور اس پہ پرسنل ہو گیا ہے. ابھی میں آپ کو وہ بھی اس کا جب یہ کنٹینر اور ان پہ تقریریں فرماتے تھے عمران خان صاحب، اس میں دیکھیں کہ یہ کس قسم کی باتیں کر. اور میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بدتمیز اعظم ہے اس معاملے میں عمران خان، کہ وہ دوسروں کے ساتھ ان کی حد تک عزت کرتا ہے. آپ کو میں یوں بتاتا ہوں، آج سے 26 سال پہلے جب عمران خان was just barely cutting his teeth in politics، یہاں پہ ہماری لوکل آرگنائزیشن ہے پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن. اس میں پہلی دفعہ جب کھڑا ہوا along with that، وہ میں نے بھی پرچہ ڈھونڈنا ہے، میں نے ایک اس طرح کا بنایا تھا، ایک فلائر بنایا تھا، اور آج تک کسی اور نے نہیں بنایا، کبھی بھی آج تک کہ پی ایچ کی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا. میں نے ایک بنایا تھا، اس میں نے لکھا تھا جناز ڈریم، اور جناز ڈریم کے نیچے میں نے پوائنٹس لکھے تھے جو میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اور اکیلا کھڑا ہوا تھا. ان کے there were three I will call them gangs جو ایک دوسرے کی ٹسل میں تھے کہ وہ ٹیک اوور کریں پی ایچ ای ایچ کو. ایک ایگزسٹنگ تھا جس کو یہاں پہ قبضہ گروپ کہا جاتا ہے، یہ 1996 کی بات ہے. اور دوسرا جو گروپ تھا وہ دو یہاں کے اور پارٹی سمجھ جاتی ہیں ان کا تھا. ایک ایم کیو ایم کی پارٹی سمجھ جاتی تھی، اور ایک کسی ایک امیر شخص ہے اس کی پارٹی سمجھی جا رہی تھی. تو وہ تین لوگ آپس میں مین رائیولز تھے. میں اکیلا کھڑا تھا، اور میرے زمانے اور میرے بارے میں ایک اسی گروپ کے ایک بندے نے اخبار میں اپنے لگا دیا کہ میں راس پیرو کا رول ادا کر رہا ہوں. اس کو راس پیرو کا نام چل رہا تھا، تو کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ تھا میری طرح، تو انہوں نے کہہ دیا. یہاں پہ تو خیر ساری انڈیپینڈنٹ، اب وہ تھا بھی انڈیپینڈنٹ اس پوزیشن میں، مگر میرا جو تھا کہ آئی کین ورک ود اینی ون. پرہیپس راس پیرو واز کانسیپٹ واز دی سیم. اینی ویز، تو اس میں نے لکھا تھا زیرو ٹالریشن فار کریکٹر اسیسینیشن، زیرو ٹالرنس. اور اس میں جس چیز کے لیے میں کھڑا ہوا تھا اور اس میں میرا مین تھا، وہ تھا جس کو پاکستان میں احتساب کہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، ان سب کی جن کو یہ عمران خان القاب دیتا ہے. ان پہ نہیں بلکہ ایز سچ ایز اے ہول کنٹری. تو آپ کے اس خادم نے، دا شیڈو پرائم منسٹر نے، یہ چیز 1996 میں کر کے دکھائی. میننگ کہ میں اس بات پہ کھڑا ہو گیا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ ہمیں حساب نہیں دیتا جو پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن میں پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں. میں کر چکا ہوں، بین دیئر ڈن دیٹ. تو میں اس چیز کے لیے اسٹینڈ. اور جو
ہیوسٹن میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں آئی گو تھرو اٹ, اور پیپل نو می کہ ہاؤ آئی ہیو نیور بینڈ مائی پرنسپلس. اس کی وجہ سے میرے سے کئی لوگ یہاں پہ خفا ہیں, سو بی اٹ. مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ ندیم نائک غلط کہہ رہا ہے. ان کو یہ ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, مجھے ان سب کو نہیں بتانا چاہیے. میں تو کبھی بھی اس معاملے میں آئی ڈونٹ مینس مائی ورڈز, سو آئی کم آؤٹ اسٹریٹ آؤٹ اینڈ آئی ٹیل ایگزیکٹلی دا وے دا تھنگس آر. میں نے آج تک کسی ایک پرنسپل جو میں نے کہا ہوا ہے اس کو میں نے نہ بینڈ کیا نہ کمپرومائز کیا. پرائز پے کی ہے میں نے, اس کی میں نے بہت بڑی پرائز پے کی ہے. اس سوسائٹی میں وہی جو قبضہ گروپ تھا, یا اسی طرف سے یا کسی اور طرف سے آواز آئی اور انہوں نے یہ مشہور کر دیا ہے شہر میں کہ ندیم نائک جو ہے وہ احمدی ہے. اور مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں, میرے یہاں پہ ایک سی پی ایف فرم ہے بڑی مشہور ہے, اور اس میں جو اس کا ون آف دا سی پی ایف پارٹنر از, وہ اس کے والد صاحب نے وہ سمن آباد لاہور میں اس کے جامع مسجد کے امام ہوتے تھے. انہوں نے میرا نکاح پڑھایا ہوا ہے. میرے فادر ان لا کو نصر الرحمان رانا صاحب کو سب لوگ وہاں پہ جانتے ہیں, اور میں ان کا از مائی فادر ان لا. تو ان میں سے کئی لوگوں کو پتہ بھی یہ بات تھی, مگر میرے متعلق مشہور کر دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے اس لیے کہ ندیم نائک کی یہ کوئی دوسری بات نہ سن لے, کہ وہ سن لے گا تو وہ تو کہے گا یہ شخص تو ٹھیک کہہ رہا ہے, سب باتیں ٹھیک کرتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے بد ظن کرنے کے لیے لوگوں کا, اور یہ بہت دیر تک بات چلتی رہی. اسی نوٹ پہ عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. عمران خان کو بھی کہا گیا کہ یہ احمدی ہے, تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے فوراً مانگا, اور آپ نے وہ دیکھا کہ ویڈیو ٹیپ بنائی کہ میں نہیں ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے کبھی بھی نہیں یہ بات کے لیے ویڈیو ٹیپ بنائی. یہاں پہ ہمارے ایک مسرور خان صاحب ہیں, اس وقت زمانے میں ان کو ایک اپنا اسٹیٹ ٹاک کا آور دیا, اور میں نے کہا کہ آپ, وہ پی ایچ جی ایچ کے اس کو پریزیڈنٹ بنے تھے, انہوں نے کہا کہ نائک صاحب آپ ہی رن کریں گے یہ ریڈیو اسٹیشن پی ایچ جی ایچ کے والے آور کا, اور کوئی نہیں کرے گا. میں نے کہا خان صاحب یہ میرا کام نہیں ہے, آپ کو دیا ہے آپ کریں, کیونکہ میرا کام تو ہے کہ اگر پی ایچ جی ایچ میں کوئی گڑبڑ دیکھتا ہوں تو میں اس کے بارے میں آپ کو فوراً آپ کے اس میں آئی ول برنگ اٹ آؤٹ ٹو دا پیپل. تو ان کے اثرات پہ, اور انہوں نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نہیں ہیں. میں نے کہا میرے بارے میں لوگ جانتے ہیں, میرا اگر کوئی اس میں کوئی مجھے فائدہ اٹھانا ہو تو چلو میں اس ڈائریکشن میں جا کے کہوں بھی کہ بھئی ایسی بات ہو رہی ہے. پر میں نے کہا کہ جب میں ہوں تو مجھے کیوں اس بات کی فکر ہے. جو سمجھنا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بغیر ویریفائی کیے ہوئے, اور میجورٹی آف پیپل آر لائک دیٹ, وہ کہیں بھی اگر میں لوگوں کو آن ایئر میں جانتے تھے کہ میں نہیں ہوں, اور میں نے احمدیوں کو اس لحاظ سے میں نے ان کو چیلنج بھی کئی دفعہ کیا, مگر میں نے خود اس لیے نہیں کہا کہ میں نے کہا لوگ اندر نہیں مانتے تو نہ مانے, میں ان کو منانا تو نہیں ہے, مگر میں اپنی جگہ قائم ہوں کہ مائی بلیفس کلیئر. اور ایک اور آپ سے بات کروں, میرا ایک وہ بھی ایک اسٹڈی ریکارڈ ہے کہ میں واحد شخص ہوں ہیوسٹن میں کیا, امریکہ میں کیا, دنیا بھر میں ہوگا, جو صرف بات ہے قرآن کیا کہتا ہے بٹ قرآن سے آپ کے خادم کرتا رہا, کر رہا ہوں ابھی بھی, پچھلے 26 سال سے کر رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے وٹ قرآن سے, میں اسٹڈی ہوں اس معاملے میں. ہر سنڈے کو 6 سے 7 بجے آن AM 1050 کی ایئر ویوز پہ ہیئر ان ہیوسٹن ٹیکسس میرا آپ لائیو شو دیکھ سکتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے وٹ قرآن سے. تو میں تو ہمیشہ سے وہ کرتا چلا آ رہا ہوں. یہ عمران خان صاحب تو اب انہوں نے ان کو جاگ آئی ہے حکومت بنانے سے پہلے کہ میں وہ مدینہ ریاست بتاؤں گا. میں نے اس میں بھی ایکسپلائٹیشن نہیں کی جس طرح عمران خان کرتا. تو کون بہتر ہے, آپ کا شیڈو پرائم منسٹر بہتر ہے عمران خان سے, رائٹ؟ جج فار یورسیلف. اینی ویز, تو بھی آپ نے دیکھا کہ یہ کس قسم کی اہم کانہ گفتگو کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اب آگے دیکھیے کہ یہی کہ میں نہیں چھوڑوں گا, اس پہ عمران خان کی بدتمیزی کریکٹر. یہ تو شکر کریں کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں, ورنہ میں اس قسم کی تو گفتگو وہاں پہ ہونے ہی نہ دوں, نہ پارلیمنٹ میں نہ باہر. میرا تو آپ اب یہاں پہ میں نہیں ٹالریٹ کرتا تو میں وہاں پہ کس طرح ٹالریٹ کروں گا. میں آپ کو سناتا ہوں کہ عمران خان نے یہ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری, کہ اس کے پاس سے ہیروئن ڈرگ, وہ گھر سے نکلا اور جا رہا تھا کہیں, اور اس کو انہوں نے وہاں پہ فری وے پہ دھر لیا, اور اس میں سے جو نارکوٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے which is run by میجر جنرل, انہوں نے کہا جی ہم نے اسے پکڑ لیا, اور اس کے پاس سے 15 کلو کی رانا ثناء اللہ کے پاس سے نکلی. اور ان کی آپس میں پتہ نہیں, رب جانے میں, مجھے تو زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا, ان کی بڑی پرانی آپس میں
which Imran Khan takes it personal. Prime Minister should act like a father. It should be benevolent. It should be more gracious. It should be more kind. That's what our economy needs also. But Imran Khan is just the opposite. वो तो फैसिस्ट, मैंने बहुत पहले आपसे शेयर कर दिया था कि इसका जो नेशनल असेंबली में डेप्टी स्पीकर कासिम ने कह दिया कि आप सिलेक्टेड का वर्ड नहीं यूज कर सकते, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसे स्नब नहीं किया. आई न्यू दैट कि ये तो क्लियरली फैसिस्ट शख्स है और वो इस किस्म की गलत बयानियों को आगे बढ़ाना चाहता है. तो अब ये देखिए कि इसने, इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह के मतलब लैंग्वेज क्या यूज की है. I mean, it's horrible, it's pathetic, and this is the future Prime Minister of Pakistan. इस किस्म की लैंग्वेज he continues to as a and आपके खादम ने zero tolerance from day one. अभी भी मैं जब रेडियो पे जाता हूँ मैं किसी को इजाजत नहीं देता, मैं ऑफेयर कर देता हूँ उन लोगों को. मैं कहता हूँ यहाँ पे आप आकर अब आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं. तो ये सुनिए कि इमरान खान जो है, भले कोई भी हो, और इस शहर में मैंने इन लोगों को दावत दी है, पीटीआई के को जो भी आके उनकी लीडरशिप में है, जो ओवरसी करते हैं इनकी कॉल इट द टेक्सास चैप्टर या अमेरिकन चैप्टर व्हाटएवर, और पीपीपी के भी और नून लीग के भी. ये कोई भी मेरे सामने नहीं आके बात करना चाहता. रेडियो पे नहीं ये लोग आते. मैं 3 घंटे में से कम से कम 1.5-2 घंटे ऑन एयर होता हूँ Saturday and Sunday night from 9 to 12 p.m. on FM 99.5 दबंग रेडियो फ्रीक्वेंसी पर. तो ये सुनिए कि इमरान खान is how he's talking about Rana Sanaullah. तुम्हें राना सनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा. आपने सुना, आपने सुना कि बदतमीजी की इंतहा क्या है कि राना सनाउल्लाह को बिफोर ही बिकम्स नाउ ही इज द प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मूंछों से. क्या, कैसे लोग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बन जाते हैं. इमरान खान को इकोनॉमी की एबीसी नहीं पता, उससे पार्लियामेंट के तौर तरीकों का नहीं पता. उससे ज्यादा तो मैंने बातें अपने रेडियो शोज में बहुत पहले कह चुका हूं कि किस तरह कंट्री को रन करना चाहिए. मैं इसलिए तो मैं शैडो प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करता हूं ताकि इमरान खान को अक्ल आए कि वो जिस किस्म की बातें करता है. अब ये जरा सुनिए, ये दोबारा जरा सुनिए, गौर कीजिए जरा इस बात पे कि ये राना सनाउल्लाह के साथ ये तो पर्सनल वेंडेटा है. अब who knows what the truth is about Rana Sanaullah? Let's see what happens. उसके ऊपर तो एक और यानी पाकिस्तान की जो जस्टिस सिस्टम है वो भी अब उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया. वो आई विल कवर इट इन अ मोमेंट हियर. बट आप इस बात को जरा देखें कि इमरान खान का बदतमीज, इससे ज्यादा बदतमीजी और क्या हो सकती है. और पर्सनल वेंडेटा में कहा मैं तो छोड़ूंगा नहीं. अगर ये आई टेल यू इफ इट वाज बेस्ट और किसी ने इस किस्म की एलिगेशन लगाई हो और उसको पता चले कि फ्रेम किया जा रहा है, उस शख्स की तो यहाँ पे अगर इमरान खान के कहने पे ये अगर ये साबित हो जाए कि बाकी सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह ने नहीं किया और इसका प्रेसिडेंट ये हो, तो इस पे हद तक इज्जत और प्लस ही शुड हैव गिव अप द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान. उसमें तो बहुत कुछ आ गया पर पाकिस्तान इज पाकिस्तान. आई डोंट नो, वी हैव टू. इसलिए मैं कहता होता हूँ कि वी विल मेक अ बेटर पाकिस्तान. ये तो नया पाकिस्तान नहीं, ये तो कोई अजाब वाला पाकिस्तान बनता चला जा रहा है इमरान खान के हाथों, जहां चीजें हमें बेहतर करनी है पाकिस्तान के लिए. और ये बात पक्की है. अब ये लोग आज जब अगर उन्होंने पहली दफा मेरा प्रोग्राम सुने होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि मैं परहैप्स इमरान खान के खिलाफ हूं. बिल्कुल नहीं, मैं खिलाफ किसी के भी नहीं हूं. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव अ फिलोसॉफिकल माइंड बैंड. 1 2, I am not like any other talk show host or analyst. मैं तो इन पोजीशंस को चैलेंज भी करता हूं कि मैं उस पोजीशन में आके उनको चैलेंज करूं. यानी अगर पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल लेवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और उसमें डायरेक्ट उसमें कोई पार्टिसिपेट कर सके, तो मैं तो उस लेवल पे चैलेंज करने को बैठा हुआ हूं. कौन कितने लोग करते हैं मेरी पोजीशन में, मैं उन लोगों में से हूं जो करेंगे. फिर आप ये देखिए कि हमारे ये जो जस्टिस इन क्वेश्चन आ गई है, ये तो हम पाकिस्तान को बेहतर बनाने, हमें पाकिस्तान को पुराने में नहीं लेके जाना.
میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں نواز شریف کا حامی ہوں یا زرداری پی 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 کا سارے وہ جو بنڈل ہے جو یہ روٹن بنچ ہے اور نون لیگ کا روٹن بنچ ہے اے ٹو زی جو مرضی ہوں. میں تو مریم نواز کو سمجھتے کچھ نہیں, وہ تو ایسے ہی انہوں نے وہ بنا دی ہے, کیوں بنائی ہے, اور دوسری طرف بلاول کس طرح بنا ہے, اور زرداری سارے, یہ تو ان سب کو فارغ کر دینا چاہیے سیاست سے بائی میکنگ اے لا, سارے پارلیمنٹیرینز کو ان کے ساتھ. تو اس پہ پر مگر پہلے میں نواز شریف اور ان پہ دونوں میں بات کر دوں, اور اس سے پہلے واقعی اگر ٹو بی ویری فیئر وی ول ہیو ٹو ٹیک دا مارکر بیک ٹو اگست 14 1947. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے جتنے رولرز آئے, جتنے بھی رولرز آئے, انہوں نے آج تک پاکستان کو اس کا بیسک ٹیکسیشن کا انفراسٹرکچر ہی نہیں دیا. یہ آنسٹ فیکٹ ہے. وہاں پہ ہمارے اب کہا جا رہا ہے, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے, اس پہ اگر عمران خان یہ سسٹم بنانا شروع کر دے, کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا, بنانا شروع کر دے, تو یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے اس بات کا کہ پہلے اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں ہوتی تھی, ڈرامہ بازی تھی, ٹوپی ایک دوسرے کو پہناتے تھے. دوسری یہ کہ پاکستان میں یہ جو ہم اب کہتے ہیں ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے اکانومی کو, یہ آج تک جتنے بھی رولرز پاکستان میں آئے وہ سارے کے سارے نکمے تھے. اور اسی بات پہ اب یہ کیونکہ یہ جو زندہ نکمے رہ گئے ہیں, نواز شریف, شہباز شریف, دوسری طرف زرداری, بلاول, اور اب پھر مریم, اور یہ سارے پارلیمنٹیرینز, ان کو میں یہ سارے نکمے ہیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی. اس معاملے میں عمران خان کے بات کو سپورٹ کروں گا. میں اگر عمران خان صاحب کی جگہ ہوں تو میں خود ڈاکومنٹ کروں گا, اکانومی کو کروں گا, مگر عمران خان جس کی طرح سے کر رہا ہے وہ غلط ہے. ہمیں کمپیشن اور مرسی شو کرنی ہے. جو عمران خان وہ تو بالکل ایک گینگسٹر سٹائل میں وہ آئرن فسٹ کے ساتھ, دیکھیں پرنسپلی عمران خان کا کوئی پرنسپل نہیں, اور اس نے سارے اپنے آئیڈیالوجی اس کی کوئی ہے نہیں. پرنسپلز اس نے اگر کوئی بات کی تھی تو سب پہ اس نے یو ٹرن نہیں یا جھوٹا ٹرن لیا میں, تو اس سے تو ایکسپیکٹ نہیں ہو سکتا یہ کام ہو سکے, مگر اس کو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے. پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا میرے پرانے یوٹیوب کے آپ پروگرام سن لیں کہ پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیں ایک سال میں اسے انجیکشن نہیں لگا کے مریض کو کھڑا کرنے کی ضرورت, ہمیں اس کو 10 سال پہ منیمم سٹریچ کرنا چاہیے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ رہا تھا, اب بھی میں بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں میں ایک دم ہکپ نہیں آئے گی, ان میں جو آج فیئر بھر گیا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں اگر ہم نے کوئی چیزیں زیادتیاں کی ہوئی ہیں تو پے اینڈ موو آن, وہ تو بعد میں سمجھ آتی ہے. میں ٹیکس نیٹ پہ بھی آؤں گا ابھی کہ وہ ٹیکس کہتے ہیں اتنے لا کے اس منسٹری سے آگے, یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے, انہوں نے تو وہ پے کر دیا. ہو سیز دے ول پے ٹیکسز اگین, یہ بھی ان کو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مگر ہماری کیونکہ پاکستان کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم کسی چیز پہ گرفت نہیں ڈال سکتے, کسی چیز سے ہم کسی سے ٹیکس نہیں لے سکتے. اب تاجروں کو دیکھ لیں, وہ اب کراچی میں وہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ کہتے ہیں ہڑتال کریں, وہ کہتے ہیں جی اکانومی کو ڈاکومنٹ نہ کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ میرے تو آئی ایم ٹوٹلی فلیبرگاسٹڈ بائی دیئر کہ وہ ڈیمانڈ کیسی بیوقوفانہ کر رہے ہیں. مگر عمران خان کو یہ چاہیے کہ اس کو he should sit back. It is the job of the bureaucracy to start implementing the policies of the government. There's a big difference in governing the country. My style is totally going to be different if I was the Prime Minister of Pakistan. میں آپ کو ایز اے شیڈو پرائم منسٹر بتا رہا ہوں کہ یہ غلط انداز ہے. There is another kinder, gentler way to do this thing, اور یہ ہونے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں عمران خان is right on this issue, but lousy execution, and he has to go. He is become really a nuisance for Pakistan. اور یہ جو اس کی اپنی ایگزسٹنگ اس کو فائنینشیل ٹیم ہے, they should be fired. کس قسم کا بجٹ انہوں نے دیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے ہم نے پیسے بارو کرنے پڑے ہیں, یہ واقعی عمران خان کو را ڈیل ملی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر دیکھیں سب جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ کسی نہ کسی ایشو پہ سٹینڈ لے کے اس کو بہتر بناتی ہیں. اب ہمارے کو ماتم ماضی کا تو نہیں کر سکتے. عمران خان کے کیا اور بھی کوئی اس کی جگہ ہوتا ہے, اگر یہی نواز شریف وغیرہ آ جاتے ان کو. اب مگر دیکھیں نا پھر ہمارے وہی پارلیمنٹیرینس ہیں, انہوں نے پھر ان کو لون لینے کی پچھلے سال مالی سال جو کلوز ہوا ہے اس میں 8% کا خسارہ ہوا. اور اس بجٹ کے سب سے بڑی خانہ خرابی, میں تھوڑا سا ڈائگریس کر کے کم بیک ٹو دیٹ, سب سے بڑی جو خانہ خرابی ہوئی ہے وہ یہ خانہ خرابی ہوئی ہے کہ یہ تھرو ٹیکسیشن, وہ کہتے ہیں ہم نے ریونیو ٹیکسیشن سے, یس اس کے بغیر تو اکانومی نہیں چلتی, مگر جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ اس حکومت نے اپنا خرچ بڑھایا کم کرنے کی بجائے.
اگر پاکستان آرمی کو سلوٹ میں کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے بجٹ کا کہا کہ صرف ہمیں نہیں چاہیے تم ہمیں نہ دو پیسے، تو یہ سبق اس گورنمنٹ کو سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے جتنے بھی ہم کرٹیل کر سکتے ہیں ٹو دا منیمم بیئر بونز آ جائیں گے. انہوں نے اور خرچے ریزرو میں پیسے رکھ کے رکھ دیے ہیں کہ کنٹینجنسیز میں ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ عمران خان از گوئنگ جسٹ ہی ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ. چھوڑ دیں کہ میری بیک گراؤنڈ فائنانس ہے، مگر میں آپ سے کرتا ہوں کوشچن کرتا ہوں، یا کوئی اور سبجیکٹ پکڑ لیں، لیٹ سے کہ کوئی چیز اس طرح پریزنٹ کرتا ہے تو اس میں کم از کم میں یہ تو پوچھ سکتا ہوں کہ اس لیٹ سے کہ میری انگریزی کمزور ہے یا مجھے ایک ورڈ کا مطلب یا تو خود ڈکشنری میں دیکھ لوں یا میں ان سے پوچھوں کہ مجھے اس کا مطلب سمجھا دیں. لائن ہمارے سامنے میرے سامنے انکم سٹیٹمنٹ پاکستان کی آتی ہے، ان کا پروفٹ اینڈ لاس کی، کنسیڈر یو آر رننگ اے کارپوریشن، بیلنس شیٹ آتی ہے، تو میں اس میں آئٹمس کا مطلب تو پوچھ سکتا ہوں نا. اور یہ نہیں کہ صرف اپنے لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں، میں 10 اور اکانومسٹ کو کال کر کے ان سے بلا کر ون آن ون پوچھ سکتا ہوں کہ یار میں اپنے نوٹس بناتا چلا جاؤں کہ مجھے کون کیا بات کہہ رہے ہیں، تاکہ مجھے یہ تو پتا چلے کہ میں جو چیز کر رہا ہوں مجھے انڈرسٹینڈ بھی میری کتنی میں اپنی کیپیبلٹی کو بڑھا رہا ہوں. عمران خان کو تو پڑھنے کا بھی شوق نہیں ہے. سو دس اٹ از ایبسرڈ کہ جس طرح دا پاکستان از بینگ رن. ہمیں جب اس لیول پہ انسان پہنچے پرائم منسٹر کے تو وہ فادر آف دا نیشن بننا چاہیے، اسے کائنڈلر اور جینٹلر بننا چاہیے، نہ کہ وہ آ کے کہے کہ میں پاٹے خان ہوں اور میں تمہاری ایسی تیسی کر دوں گا. اور وہی ایسی تیسی اس وقت عمران خان پہ لگائی ہے. تو آپ نے بھی سنا تھا پہلے، میں I digress because I wanted to share my thoughts on that as well. اس طرف آئیے کہ عمران خان نے پرسنل وینڈیٹا رانا ثناء اللہ سے رکھا کہ میں مونچھوں سے کھینچ کے جیل میں. غضب خدا کا اس وقت اس بے شرم کو کسی نے کیوں نہیں شرم دلائی؟ اس کے ارد گرد کے لوگ دیکھیں سارے، خود عمران خان himself. I'm not saying کہ دوسرے اس کے جو ساتھ والے لوگ تھے ان کا قصور ہے، یہ عمران خان کا ہے کہ عمران خان کا کوالٹی اور کیلیبر اس قسم کا یہ انسان ہے. تو آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اچھی چیزیں؟ یہ جو 5 سال کی رٹ ہے، یہ ان لوگوں نے جو بیوقوف بنایا، اب وہ اپنے ماتھے کو پھوڑ رہے ہوں گے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس کو 5 سال کا چلانے دینے چاہیے؟ ان کو کم از کم نے منہ بند کر دینے چاہیے تھے. میں اگر ٹریجری بینچ میں نہ بیٹھا ہوتا میں ان کے منہ بند کرا دیتا کہ اس کو دیکھو اور پھر بات کرنا کہ اس کو 5 سال بھی دینی ہے کہ نہیں. وہ 5 سال کا تو پارلیمنٹری سسٹم میں گنجائش ہی کسی چیز کی ایسی نہیں ہوتی. وہ تو پرفارم نہیں کیا تو یو آر ووٹ آف نو کانفیڈنس. مگر وہ سارے وہاں پہ بے شرم نیشنل اسمبلی میں لوگ ہیں. ہاں میں نے کہا ہے بے شرم، اور کیا کہا ان لوگوں کو؟ انکمپیٹنٹ ہے. اور ان کو کون پھر یہ چیزیں بتائے گا؟ تو ذرا یہ سنیے. یہ تو آپ نے عمران خان کو سن لیا کہ اس نے کس طرح پرسنل وینڈیٹا لیا ہے اس کے متعلق کہ ہاؤ یہ جی دوبارہ تمہیں رانا ثناء تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا. sad, very sad, very very bad, very sad and very very bad. لے صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑے کاریہ صاحب بڑے اچھے ہیں PPP کے، سنیں انہوں نے آ کر رانا ثناء اللہ صاحب کو کس طرح ڈیفینڈ کیا. کل رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ تو بڑا بھونا کام ہے. ہیڈ کوارٹر لے جا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی سے ہیروئن برآمد ہو گئی. کیا کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے؟ کیا اس کی فوٹیج بنی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ ہنگامہ ہوگا؟ یہ عقلی دلیل نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اس طرح کیا ہو. 5 دن کا یا 6 دن کا ان سے جو سرکاری سیکورٹی ان کو دی گئی تھی وہ وڈرا کر لی. سرکاری گارڈ ہوتے تو سرکاری گواہ ہوتے، سرکاری گواہ ہوتے تو شاید یہ ڈرامہ پورا نہ ہو پاتا. رانا ثناء اللہ کو ان باتوں سے دبایا نہیں جا سکے گا. یہ کنڈے اپوزیشن کی زبان بند نہیں کر پائیں گے. ہم اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. میں صاحب کیسے ہم بہتر پاکستان بنائیں گے؟ یہ تو نیا پاکستان نہیں، یہ تو بھونڈا پاکستان ہے. بالکل بھونڈا پاکستان بنا دیا عمران خان نے. اور ویسے بھی شخص کو مجھے تو یہ نہیں وہاں کے قوم کی سمجھ آتی، اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان اپنا نواز شریف، پوری ان کی پارٹی کے لوگ، پیپلز پارٹی کے پورے لوگ، ان کو صرف اس بات پہ ہمیشہ کے لیے عوام کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے اور قانون بنا دینا چاہیے کہ یہ اتنے انکمپیٹنٹ لوگ تھے کہ انہوں نے پاکستان کو انفراسٹرکچر بھی نہیں دیا کہ ریونیو کلیکٹ ہو سکے صحیح طریقے سے. کتنے افسوسناک بات ہے.
ये मुश्किल अब पड़ गई है इमरान खान को कि इस मुल्क में रेवेन्यू के साथ, और ऊपर से इस शख्स को अक्ल नहीं है कि किस तरह क्या क्या तरीके प्यार से होने वाले हैं जो हो सकते हैं. सो इस ये शख्स तो बियॉन्ड एंड दिस ईयर. Something interesting. There is some Johnny Gooch. He just put a note in my chat. He says, "Denuclearize Pakistan now, before the nukes fall into the hands of the Taliban." Well, my friend, I think you. I'm going to digress, my friends. आपके साथ अभी I will talk on that subject here. Let me really state my position on there. Denuclearize Pakistan now. This is one of the comments just appeared now, before the nukes fall into the hands of the Taliban. Well, first of all, you don't have to worry about it. This was the first thing long time ago. America asked Pakistan that we can send you certain instruments to guard it, so that they could find out where Pakistan keeps its such. I'll call it a safety measure weapons. My friend, how long ago Pakistan had this thing here? Pakistan went through this Afghanistan wall already. There is no way that Pakistan army will ever hand over these weapons to anyone, anywhere in the world. What I think you should think about this here is about India, which has issued a threat, a war threat, a continuous in-force war threat to its armed forces to attack Pakistan. Now that's a nuke in itself. Now, if Pakistan does not have this weapon, India would have long blown away Pakistan. So if you would ever think of this again, just put that thought aside. Nobody will come close to where the nuclear, all these things, devices are. No way. If Pakistan can survive that era when Taliban was at their highest level of destruction, and trying to get Russia out of Afghanistan, and then later all those terrorists coming from Afghanistan into Pakistan. I don't know if what you call them. I don't know who the Talibans are, and why was this name given to them, or whoever coined this name, or even if they give their name themselves, it means nothing. What matters is that we need to make that region peaceful. If other countries, and I tell you that if Pakistan does not have this weapon, it will cease to exist. This is a weapon of survival. But what I fear most is that India keeps on pushing Pakistan to the wall. And then God knows what will happen. I am a man of peace. I hate to see this thing happen. But you tell me, where would this thing stop? Because India continues to threaten Pakistan. India is running the longest prisoners camp in world history since August 14, 1947 in Kashmir. Another comment by him, you're saying that India is destabilizing Pakistan. Absolutely yes. 100% yes. You tell me, my friend, either you are ignorant or you just put up a very innocent question. Check. During this election process in India, Prime Minister Modi issued a standing order to the Indian armed forces to attack Pakistan at their time of choosing and with whatever they want to. Now you tell me. That's a fact. Verify it. And if I'm wrong, I will apologize and show me otherwise and correct me. But you will not. The reason? Because I know I heard his speech myself. I have read it about what Prime Minister Modi has said. Nuclear weapons. Look, we would have walked over North Korea. But we cannot. As USA. And in order to retain power in the world, America acts the way we act. As an American, I'm now saying this, is to be the superpower. So if Iraq had nuclear weapons, if Libya had nuclear weapons, if Iran had nuclear weapons, do you think there would be ever war in those countries and they will face such destruction which they have? It would have not happened.
weapon of mass destruction has become the defensive armor of that country. Now, again, there's another comment value that suicidal order given by that both nations have the. Listen, yes, you're right on this here. That suicidal order from the butcher of Indian occupied Kashmir, Prime Minister Modi, that both nations have thermonuclear weapons. Yes, this is why I keep saying I'm a man of peace. India should realize this. Prime Minister Modi should realize it. It's a holocaust right now for the Indian occupied Kashmiris. He should make a peaceful region. It is in the hands of the India, not Pakistan. Look at this. On the Indian occupied Kashmir, there are 700,000 plus military forces. On the side of Pakistan, which is known as Azad Kashmir, check it out. There are no armed forces of Pakistan forces on the ground in the Azad Kashmir controlling them or doing whatever. On the contrary, look on the Indian side. Indians have this Indian occupied Kashmir, and it is a continuous threat to peace for the peace in this world. So where is India pushing all this here? 72 years have passed. India has not adhered to the United Nations resolution for the plebiscite in Indian occupied Kashmir. And what am I offering? A united Kashmir, a face-saving place for India. It's more for Indian than for the Pakistan. But in order to have peace, I will even request the government of Pakistan to give up Azad Kashmir. India gives up the Indian occupied Kashmir, and together it forms a nation, whatever they call for. For now, I call it a united Kashmir. My friend, I appreciate your comments, and now you understand that I speak the truth here, and you can validate it at any time. Uh, and I think, as I see in you, is that you are one of those people who think about peace. Nobody wants weapons of mass destruction. In fact, we should have not have them at all in any in the possession of any country for that matter. And let us not forget who used the nuclear bomb. Good old USA, when Hiroshima and Nagasaki got destroyed in order to stop war. Whatever the pretext, anyway, that happened. And there's still today people in Japan, they suffer, but they have moved on. But as for the people of Pakistan and India, there is only one thing to do, is to bring peace. You tell me, suggest me any other way but my way of I've offered as Kashmir. Here appears another comment from you. Gathering what you're telling, which is very interesting and informative. Thank you. The situation between India and Pakistan is nearly identical to Turkey, which bracketed as India, and Kurdistan, Pakistan. Well, let's come back to the reality here. The reality is that I find that you are a peace loving person. God bless you for that. I think together, join me. Now, if you're in Houston, let me know you're Houston, and then join hands with me. I will be next Friday after Friday prayers. I will be in front of a Pakistan consulate here in Houston, just holding the placard, awakening the soul of the people. And in case of Pakistan consulate, is to let them know, let's keep focus on Kashmir. When I go on the Indian side, that is to awaken their soul so that it becomes a peaceful region. That's all. That's my humble attempt. And I look forward to that one day, that there will be peace in the region. God bless you. And I find that you can join me if you're here or wherever you are. At least you can spread this my YouTube shows. There are people write books. I do audiovisual history of this present world. Another thing is a good game plan. Thumbs up for you as well. Thank you so much. So, my friends, coming back to it, and unless you may like to share something else, let's bring peace between Pakistan and India. Let people live in peace. As I have always said, peace brings prosperity. Wars bring destruction. See for yourself between Pakistan and India, and then see what has happened in all the wars. And I don't know why they call it great wars. And I don't know what was, on that note, I will also add on to say,
I don't know why they call Alexander the Great. He was Alexander the Great. What was his greatness? Plundering the world. Genghis Khan, Halaku Khan, all these and all the other conquerors of the world. What was great about them? Like this English pirate. They gave him the title. What was his name? John. They called him Sir John Drake. John Drake was the pirate of the high seas back in the old days. And the English honored him by giving him a title of Sir. Pathetic. That was that time. We should always remember that in order to learn from history, is to make our present world better. That's the only way. Otherwise, it will happen again. And history does repeat itself, and sometimes with more ugly face than ever before. And on that note, then I go back here. And thank you so much for joining, and kindly spread the word around with other people as well, that we need to we should all come together, pray together, and stay together. تو صاحب میں بات چل رہی تھی عمران خان صاحب کی. تو عمران خان صاحب نے دیکھیں رانا ثناءاللہ کے ساتھ جو ہوا ہے اب تو وہ بتائیں گے, مگر جو بام شل آیا ہے ابھی, کیونکہ وہ باپ بچاؤ اسکیم تو بلاول بھی لگا ہوا ہے اپنے باپ کو بچانے کے لیے, ادھر اپنی ان کی اپنی دختر اعظم ان کی نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی دختر اعظم جو ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ بچاؤ اسکیم میں اپنے باپ کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے آ رہی ہیں نا. اٹس اوکے, بٹ کیا پارٹی کو پورے ڈائریکشن میں موو ہونا چاہیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مگر اس میں جو ابھی حل ہوئے, جس کے اوپر ایک بہت ہی بڑا بام شیل پبلک کے سامنے آیا ہے کہ جسٹس ارشاد ملک نے کہا ہے کہ اس کو تو نیند نہیں آ رہی. اس نے نواز شریف کے خلاف انہوں نے اس کی کوئی ویڈیو دکھائی ہے, کون لوگ تھے ابھی وہ بھی نہیں پتا چلا, مگر ان لوگوں نے اس کو دکھائی ہے, اسے ڈرانے خواب آ رہے ہیں, اور اس نے نواز شریف کے خلاف ڈسیزن دے دیا, اور اس ڈسیزن سے وہ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں. So it is very interesting. This video is one has to look at it more than one ways. ایک دیکھیں سنیرو کیا بنتا ہے کہ جس شخص نے آ کے, وہ کوئی بٹ ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مرڈر چارجز تھے پاکستان میں, وہ پھر پاکستان سے مفرور ہو کے انگلینڈ جا بسا, بہت دیر وہاں پہ رہا. جب نواز شریف صاحب انگلینڈ جایا کرتے تھے تو وہ وہاں ان کا باڈی گارڈ تھا, ماچو مین تھا, اور وٹ ایور تھا. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ دیکھا کہ وہ پاکستان میں نمود ہوا ہے. اس کے کیسز کا کیا بنا وہ تو اب نیچرلی عمران خان بٹ صاحب کو انویسٹیگیٹ کر کے پتہ چلے گا پبلک کو کہ وہ کس طرح جو مرڈر چارجز تھے وہ کس طرح اس کے خلاف ختم ہوئے, کیونکہ وہ آزاد گھوم رہا ہے. اس نے وہ کہیں جسٹس سے اس کو ملا ہے, تو انہوں آپس میں وہاں پہ یہ کوئی ویڈیو ٹیپ بنی ہے. تو اگر جسٹس صاحب کا کانشنس, پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس شاد ملک کو پبلکلی اس کو یا تو ڈینائی کرنا ہوگا یا یہ کہنا ہوگا کہ یہ سچ ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کو اپنے گھر میں بلایا تھا اور یہ سیکریٹو انداز میں ویڈیو ٹیپ بنی ہے, تو پھر ان کا کانشنس بھی اتنا کلیئر نہ ہوا ارشد ملک صاحب کا. اچھا, سینیرو 1. سینیرو 2 اگر کلیئر ہی تھا تو ان کو خود ہی آ کے کہہ کے ریزائن کر کے چلے جانا چاہیے تھا. نمبر 3, ان کو ڈسیزن لینے سے پہلے عمران خان اس کے نواز شریف کے خلاف اس سے پہلے ریزائن کر دینا چاہیے تھا, اگر اتنا ہی پرنسپلڈ آدمی ہوتا. تو اس میں کئی آپ دیکھ رہے ہیں سینیرو بن رہے ہیں. پھر اب اور اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ماضی میں شہباز شریف کا بھی آڈیو ٹیپ نکلی ہے جو کنوینئنٹلی گاٹ اگنورڈ, نیچرلی سچ از پالیٹکس, کہ انہوں نے اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر, شہباز شریف چیف منسٹر, اور وہ جج کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ بے نظیر کو اور زرداری کو 3 سال کی منیمم سزا دینی ہے. تو وہ بھی بعد میں ویڈیو لیک ہو گئی. اس کے اوپر وہ ریمان ملک کو انگلینڈ میں چلی گئی, ریمان ملک نے وہاں پہ وہ ٹائمز کو دے دی, ٹائمز نے اس کو پھر پبلش کیا. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ نے پاکستان کی نظر رکھی اس کیس پہ, پھر اس میں سے جسٹس کو وہ کیس فارغ کر دیا بے نظیر اور زرداری کے خلاف, could not accuse them anymore, اور وہ جسٹس کو ریزائن کرنا پڑا. تو اس میں یہ شہباز شریف نے بھی کیا ہوا ہے, نواز شریف کے ہاتھوں ہوئی ہے یہ بات. اب آ جائیے اس طرف
इस जस्टिस के सिनेरियो में, तो इसमें तो कई सिनेरियो बन रहे हैं। सो इसमें हकीकत कितनी है वो पता चल जाएगी। अब इसमें मैं अगर एज अ शेडो प्राइम मिनिस्टर हूँ, पर अगर मैं पाकिस्तान का रियल प्राइम मिनिस्टर होता, तो पहली बात यह है कि मेरी नोटिस में आती है गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट दिस, एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आल्सो शुड टेक अ लुक इनटू इट, और इसको रेप्रिमांड करना चाहिए जस्टिस को। और पता नहीं हमारे तो वहाँ जस्टिस को सजा नहीं देंगे इस बात पे कि उसने खैर ये तो गलत डिसीजन पे है, तो खैर उसको वैसे ही छुट्टी करके चला जाना चाहिए। इस जस्टिस को अगर इफ ही हैज एनी कॉन्शियंस, he should come out and put a stop on this here, क्योंकि इससे ये भी हो जाएगा कि गवर्नमेंट बेशक वो फोरेंसिक जब कराएगी, जब टेप का, ऑडियो का, इस वीडियो का होगा, मगर उससे पहले जस्टिस कैन इवन सेटल द मैटर। उसको अब हम यूएसए में हैं, वो पाकिस्तान में मुमकिन है कल सुबह पता चले कि वो जस्टिस साहब अरशद मलिक आ गए हैं बाहर और कह रहे हैं कि साहब ये बात दुरुस्त है और मैं अब इसमें से रिजाइन करता हूँ और मैं नेशन के आगे अपोलोजाइज करता हूँ, और वो बात बड़ी ठीक होगी। मगर क्या ये होगा, डोंट नो क्योंकि ये मामले तो ऐसे सर्कस के होते हैं। अगर वो प्रिंसिपल्ड होते तो ये इसकी नौबत ही नहीं आनी थी ऐसी वीडियो बनने की। और अभी तो मरियम नवाज साहब एक और बात कह गई है, वो तो कहती है मेरे पास इससे ज्यादा है मटेरियल किसी और सब्जेक्ट पे भी, या इसी सब्जेक्ट भी, या इस किस्म के सब्जेक्ट्स पे भी। एंड लेट अस आल्सो नॉट फॉरगेट दैट कुछ अर्सा पहले हाई कोर्ट के जज ने कहा था, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मिलकर उसको फारिग कर दिया। उसने कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, वो बात भी इन्वेस्टिगेट नहीं हुई। तो अब इसके साथ तो ये तो जस्टिस का मलिया मेट है, और अगर ये भी ना हुआ तो वंस फॉर ऑल जस्टिस विल नेवर बी सर्व्ड इन पाकिस्तान। और मैं तो अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिस तरह सिलेक्ट करके और फिर उनको अपॉइंट किया जाता है, मैं तो उसके इतने खिलाफ हूँ कि हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इन यूएस से कहते हैं, तो यहाँ पे काम हमारा काम ठीक नहीं, तो पाकिस्तान में तो ये एक और ही, वहां पे भी यही हाल है। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। देन हु वुड ट्रस्ट हु? ये तो पूरा सिस्टम, हमारी इकोनॉमी वैसे कोलैप्स कर दी है माजी की हुकूमतों ने, और अब ये जस्टिस के मामले में भी शोर शराबा। और इमरान खान साहब जो हैं वो पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं। और उसके वो ड्रग्स के मामले में कुछ कहा जाता है इमरान खान के मुतालिक, आई विल नॉट गेट इनटू दैट गॉसिप, बट गॉड नोज व्हाट इज दैट स्टोरी एज वेल। सो इट्स टेरिबल। आई हैव ये कोई है Mo bin Salman, do you believe, his comment here, do you believe that a greater separation of state and church would benefit Pakistan both economically and socially? Socially, beautiful question. I like that question. And I'll read this again here. A very intelligent and deep question. Let me share this question again. Mo bin Salman. The question is put to me. Do you believe that a greater separation of state and church would benefit Pakistan both economically and socially? My friends, unequivocally, I would say, emphatically, I would say, yes. Listen, Alhamdulillah, I'm Muslim. What I understand from reading the Quran, the glorious Quran, for the past 26 years on the radio, every Sunday, tomorrow from 6 to 7 on AM 1050 here in Houston airwaves, you can listen to me. But I understand from Islam, but I understand from the glorious Quran. It is the only way for all of us to grow together and be a happy, in a happy union. There is no doubt in my mind. Not even for a second I will have double thoughts on this here. In fact, if I am ever elected to be in the position of a chief executive in Pakistan, first I will change it to presidential system. I don't like this parliamentary system. There's too much horse trading going on. Imran Khan is doing exactly what he said he would not do it. He is again doing the same thing. The Pakistan is being run just like the old, all these politicians have done. Separation, religion is personal matter, is personal business.
Each of us, no matter what your faith is, at least what Islam has taught me, that I am personally responsible for my actions to the Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala. Period. And looking at the garden variety in any religion, nobody holds the truth except at the time of the Prophet Muhammad, peace be upon him. You look throughout the history after Islam, after Prophet Muhammad, peace be upon him, was here. When he left, it is not the same thing. Division and subdivisions and subdivisions. What does it teaches me? If I was to look at a religion instead in a myopic, in a microwave, that this is my faith and that is it, then I will never understand what the other person is saying. But if I have a macro approach on the religion, then when I look at this garden variety, I will tell myself, I'm talking about myself. Each one of you understand the way you understand, and I respect that. But for myself, my personal understanding is that to each his own. Who am I to judge anyone? Each one of us is responsible to the Almighty. God is the best judge. That was the glorious Quran says. And if I am in the position of power, I will uphold the Constitution to the letter and spirit of it. I will not personally come down on anyone, because that's the job of each of those different institutions of the government. Constitution is the guideline, and the rest is to be followed by all other people to institute that. Yes, I will be the protector and guardian of the Constitution, but I will not make it my personal thing that who is this and what we should do with that. But let the law handle that part. The objective is that if we keep this, your question on keeping the church, that the expression goes church and state separate, it has worked out beautiful in the good old USA. Today, any one of us can start a new religion, can start a new faith, and nobody will say that you cannot do it. In America, we just are celebrating 243rd birthday. How it has become the greatest nation on earth. It's not a magic show. It is simple, the very basis of what the US Constitution says. And each of the governments, as the presidents have come in this country to rule, they have done it what the law wants them to do. Let's look at Trump. Mr. Trump is looked upon not only by Americans, but the world over as someone who is rude, someone who is a jerk, someone who is nasty, someone who is not becoming of a US president, and all other things which I may not say here. Those are the opinions of the people, not only of many Americans, the people world over. But keep one thing in mind. The Constitution frames him. The policies of this country
Well, because we are all unique individuals, so we do things differently. That's what President Trump is doing, the way things he knows best. You cannot change him, but the laws of the country and the objectives of this country and what we call our vital interest are kept in focus and on guard. So no matter what character we will may bring into White House, that would be known for his personal style. So Trump's style may be in the history books, whatever, and the historians will comment on it. But as far as the objectives and as far as making this country great, those are sound principles. The long range of things to understand and put them in action is what makes this country strong and will be strong. Our future generation will benefit from it. And the rest of the world should learn from this here that America is not by chance the greatest country on earth. It is by following certain principles. And one of that principle which you just asked me, and I'll repeat this again, of Mo bin Salman is asking, do you believe that a greater separation of state and church would benefit Pakistan both economically and socially? This has benefit. This is one of the attributes. This is one of the elements which makes this nation great. And if I was a chief executive of Pakistan, this is the way to go. The only way. Look at the future of Pakistan. The population is out of control. There are less resources, even though we make this economy, let's say, miraculously the best ever in like a magic wand, and everything will turn into prosperity. But at the speed, at the rate the population is growing, it's going to be a holy mess. And looking at the division of understanding of different denomination, different sects in Pakistan, it is going to play a havoc. Because imagine this here, if they were only 2 or 5 of one group, 10 or 15 of the other, 50 or 100 of the other, and those numbers now are growing. When the numbers will grow in strength, they will face each other. And when they will face each other, they're going to collide. Trust me on this here. It has happened many a times, and it will. It has in the past history of Pakistan. So what I fear is that this will happen. So what's the safeguard for Pakistan? Let religion be a personal business. Let religion be a personal business. State should never interfere. Groups should never be encouraged. Each one live their own way and does not bother the other, making sure that one is not going to bother the other. Now that's the job of the government. Because we cannot tell people, hey, you are wrong. That's again a wrong thing to do. That I will never do that. Let people be educated and with time learn to live and accept each other. I hate the words. I hate using the word hate. I don't like the word to tolerate. Why tolerate? Tolerate is someone that you don't want it, you don't like it, and then you say you will, okay, I will live with you. No, the word should be acceptance. That I accept you, whoever you are. That's why I don't like using the word tolerate, toleration of others. No, acceptance of other is more positive, because then you harbor nothing ill will of the other person. You deal with them at a level which of equals. That's what Islam teaches. Look at the last sermon of Prophet Muhammad, peace be upon him. That no one is superior. That goes into the different religions, that go into different denominations, except by piety.
And who judges piety? Not you and I. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever your religion may be, ultimate judge is the God, La ilaha. The God. La. It negates everything and goes to the God. So God is a judge. Leave it at the people. Our job is to make each other happy, make everyone to prosper, everyone to rise and shine. That is the job of all of us. When especially you are in a position of power. No matter where are you in life in power, it is to be benevolent, and the society grows. I think I've taken my, the people around me say, Nikes up, when you go to answer something, you go on forever and you bring in so much stuff that they are just inundated with that. But I was just making and taking it in a bigger context here, because it's a beautiful, wonderful question. And every country will benefit from that. Thank you for asking. I do appreciate that. And I hope if you are here in Houston, you may join me for a peace presence. I call it the peace presence at the Pakistan and Indian consulates. Next week, inshallah, I'll be at the Pakistan consulate, just to keep the Pakistan consulate people visiting and whatever. I haven't stepped inside and met the Pakistan consulate. I don't know who this lady is. I've heard that she's a fine person. I've not met her. Um, but I just stay outside, and I'm there for people, whoever may be passing by, going inside and out, looking at it, and that's all. I'm there to make the Kashmir issue alive. That's all. And definitely when I go to the Indian consulate, to awaken their soul. All right, my friends, as usual, I've gone. My When I used to do my own straight talk show back when I started in 1996, 2 3 hour show was, I would just go on like this, discussing different things, questions being put up, called by the callers, and I would debate with them. And now I will be on air if you are. Wherever you can listen to the radio, and if you understand Urdu or Punjabi language, most of my program, which the what Quran says, Quran kya kehta hai, is all English format, from 6 to 7 p.m. Houston time, which is Central Time, USA, on airwaves of AM 1050. Tonight I'll be on FM 99.5, which is Radio Tabang frequency. So if you're not in the Houston area and you want to listen to this, my straight talk, which I will be discussing many of these issues, it would be the show starts from 9 p.m. to 12 midnight. Usually I'm there by 10:30 to take on the show, but I might go early in there today. So once again, thank you so much for joining. I pretty much touched all the subject, and I thank my these friends, Johnny Goosh. I hope I'm pronouncing the name right, and Mo bin Sulman, and more people and more friends will join me next time. And together, all of us bring a love and prosperity, peace for all of us. So as usual, so wherever you're listening to this program, as you see it now, or you share it with your friends, your loved ones, anywhere. And when I come to this last seconds of the show, as always, join me in with the highest coming out, the from the right up from the belly up. Come with me and say this with me: Pakistan Zindabad.